ڈی جی ماحولیات سید موسیٰ رضا کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری محکمہ بلدیات پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ نیئر شیخ کو ڈی جی ماحولیات پنجاب تعینات کیا گیا ہے۔ اہم تقرر تبادلوں کے حوالے سے آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں۔ ڈی جی ماحولیات سید موسیٰ رضا کا تبادلہ کر دیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری محکمہ بلدیات پنجاب تعینات کر دیا ہے۔ عبداللہ نیئر شیخ کو ڈی جی ماحولیات پنجاب تعینات کر دیا ہے۔ اہم تبادلے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی جی ماحولیات سید موسیٰ رضا کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری محکمہ بلدیات پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ نیئر شیخ کو ڈی جی ماحولیات پنجاب تعینات کر دیا ہے۔ ڈی جی ماحولیات سید موسیٰ رضا کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور اسپیشل سیکرٹری محکمہ بلدیات پنجاب ان کو تعینات کر دیا ہے۔ عبداللہ نیئر شیخ کو ڈی جی ماحولیات پنجاب تعینات کیا گیا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈی جی ماحولیات سید موسیٰ رضا کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ڈرگ کنٹرول لاہور کی ٹیم کا علامہ اقبال ٹاؤن میں غیر قانونی ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپا۔ تیار شدہ ادویات، خام مال اور مینوفیکچرنگ کا سامان برآمد کر لیا گیا۔ تیار شدہ آئی ڈراپس کی مالیت تقریباً 20 لاکھ روپے ہے۔ غیر قانونی ادویات کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا عزم ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈرگ کنٹرول لاہور کی ٹیم کا علامہ اقبال ٹاؤن میں غیر قانونی ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران عزیز کی ہدایت پر پنجاب میں جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت بڑی کارروائیاں جاری ہے۔ ڈرگ کنٹرول لاہور کی ٹیم کا اقبال ٹاؤن میں غیر قانونی ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا، جس میں اشتعالات علامہ اقبال ٹاؤن میں قائم غیر قانونی 145 پر مینوفیکچرنگ یونٹ پر کارروائی کی گئی تھی۔ چھاپے کے دوران تیار شدہ ادویات، خام مال اور مینوفیکچرنگ سامان بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ غیر قانونی فیکٹری سے فلنگ اور مکسنگ مشینیں، لیبلز اور پیکنگ مٹیریل بھی برآمد کیا گیا ہے، جبکہ مختلف مینوفیکچررز کی تقریباً 3000 سے زائد تیار شدہ آئی ڈراپس بھی برآمد کیے گئے ہیں اور برآمد شدہ آئی ڈراپس کی مالیت تقریباً 20 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ اور ڈرگ کنٹرول لاہور کی ٹیم نے غیر قانونی ادویات کی تیاری کا یونٹ پکڑ لیا ہے۔ کارروائی چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب فیصل محمود کی رہنمائی میں ڈرگ کنٹرول لاہور کی ٹیم نے کی، جس میں کارروائی میں حسن حیدر شاہ، ڈرگ انسپیکٹر حمیرہ سلیم، سونی اقبال، نوید شہزاد، ذکریہ اور ولید جاوید بھی شامل تھے، جبکہ غیر قانونی ادویات کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس غرض سے چیف ڈرگ کنٹرولر کا یہ کہنا ہے کہ جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خاتمے کے لیے محکمہ پنجاب کی جو زیرو پالیسی اس پہ عمل درآمد جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ بلال آپ کا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پی پی 153 میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے اور ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے اور پی پی 153 میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں اور صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ بابر اعظم انگلی میں فریکچر کے باعث لیڈز ٹیسٹ سے باہر ہوئے۔ ہیڈ کوچ قومی ٹیم سرفراز احمد کے مطابق سلمان علی آغا پہلے ٹیسٹ میچ میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ بابر اعظم انگلی میں فریکچر کے باعث لیڈز ٹیسٹ سے باہر ہوئے ہیں۔ پنجاب کے تمام سرکاری اسکولوں میں طلباء اور طالبات کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے کھیلوں کی سرگرمیوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ہاکی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور کرکٹ کے مقابلے ہوں گے۔ والی بال، ایتھلیٹکس، شطرنج اور فٹ بال کے مقابلے بھی کروائے جائیں گے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عاطف پرویز۔ جی عاطف۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے تمام اسکولوں کو اس میں کہا گیا ہے کہ طلبہ طالبات کے درمیان جو ہیں وہ کھیلوں کے مقابلے کروائے جائیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے کھیلوں کی سرگرمیوں کا شیڈول جاری کر دیا. سرکاری اسکولوں میں ہاکی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوں گے. والی بال، ایتھلیٹکس، شطرنج اور فٹ بال کے مقابلے بھی ہوں گے. کھیلوں کے مقابلے تحصیل، ضلع، ڈویژن اور صوبائی سطح پر ہوں گے. کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے تحصیل، ضلع، ڈویژن اور صوبائی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں. تحصیل سطح پر ڈپٹی ڈی او اور کمیٹی کنوینر متعلقہ ہیڈ ٹیچر سیکرٹری ہوں گے. ضلعی سطح پر متعلقہ سی او ایجوکیشن کمیٹی کے کنوینر ہوں گے. ڈویژنل سطح پر ڈویژنل ڈائریکٹر کمیٹی کے کنوینر ہوں گے. صوبائی سطح پر ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے. تمام کمیٹیاں ستمبر کے آخر تک کھیلوں کی سرگرمیوں کا کیلنڈر جاری کریں گی. بہت شکریہ عاطف آپ کا. جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا ہے. پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کی عوام کو منظم رکھنے کی حکمت عملی کے مطابق دھرنے میں صبح کے وقت کارکنان کی تعداد کم ہو گئی. فیصلہ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے کیا گیا، تاہم شام ہوتے ہی قافلہ پنڈال پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. خواتین کی بھی بڑی تعداد دھرنے میں پہنچنے لگی ہے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں حمزہ خورشید سے. جی حمزہ. ہاں جی بالکل، جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خاتمے کے لیے دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے. اور اس وقت اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو کل کی طرح جو ٹریفک ہے شہر لاہور کے مال روڈ کی وہ شدید برے طریقے سے متاثر ہے. یہاں پر جو ہے وہ مال روڈ کو چاروں اطراف سے جام کیا گیا. پنجاب اسمبلی کی جانب دیکھا جائے تو وہاں پر بیریئر موجود ہیں. مزان کی سائڈ پر دیکھا جائے تو وہاں پر بیریئر موجود ہیں. جبکہ الحمرہ ہال مال روڈ والی سائڈ پہ دیکھا جائے یہاں پر جی پی او چوک، ہائی کورٹ والی چوک دیکھی جائے تو وہاں پر بھی بیریئرز لگا کر اس دھرنے کے ایریا کو جو ہے وہ کارڈن آف کیا گیا ہے. جبکہ ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے جو سروس لینز ہیں ان کو کھولا گیا ہے تاکہ ٹریفک جو ہے وہ چلتی رہی، جس کے باعث ٹریفک جو ہے وہ شدید سست روی کا شکار ہے. اگر ہم بات کریں الحمرہ ہال کی جانب سے تو الحمرہ سے جو ہے وہ سروس لین کھولی گئی ہے، کیونکہ سروس لین عموماً طور پر سنگل لین ہوتی ہے، اس کو ڈبل لین بنایا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک شدید جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. یہاں سے آنے والے جنہوں نے مزان کی طرف جانا ہوتا ہے وہ مزان کی طرف جاتے ہیں، جنہوں نے آگے مال روڈ جانا ہے وہ مال روڈ کی سروس لین استعمال کرتے ہوئے جی پی او چوک جا کر جو ہے یہ ٹریفک ہلکی پھلکی بحال ہو رہی ہے. جبکہ اگر بتاتے چلوں تو جو داتا صاحب جو اس سائڈ سے آنے والی ٹریفک ہے اس کو جو ہے وہ جی پی او والی سائڈ پر اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. جبکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ ٹریفک خاصی سست روی کا شکار ہے. اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ مال روڈ ایک اشارہ ہے جو کہ سنگل اور سیدھی ہے، جس کو جو ہے وہ دھرنے کے باعث بند کیا گیا ہے. ان کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. جبکہ اگر بتاتے چلوں تو ہائی کورٹ والا جو چوک ہے وہاں پر ٹریفک جو سست روی کا شکار ہے. اس کے بعد ان کو مختلف سڑکوں پر جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. جبکہ میرے عقب میں اگر بات کی جائے تو یہ مزان کی سڑک ہے، تو یہاں سے جو میرے پیچھے سے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ موڑ کر جو ہے وہ مال روڈ سے پورا چکر کاٹ کر جو ہے واپس آنا پڑتا ہے. جبکہ پنجاب اسمبلی کی سائڈ کی اگر بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی سے جو ہے اس کو باقاعدہ بیریئر لگا کر بند کیا گیا ہے اور جو راستے ہیں وہ متبادل دیے گئے ہیں. جبکہ اگر میں بتاتا چلوں تو جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ یہ دھرنا تب تک چلے گا جب تک ان کے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں. اور ان کے مطالبات کی اگر بات کی جائے تو ان کے مطالبات میں پیٹرولیم لیوی کے خاتمے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 225 روپے مقرر کرنا، لوڈ شیڈنگ ختم کرنا اور جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں وہ ختم کرنا شامل ہے. جبکہ ابتدائی طور پر جماعت اسلامی کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی 8 روز تک یہ دھرنا چلانے کے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر چکی ہے، اور اگر اس کو لمبا چلنا پڑا تو اس کے انتظامات جو ہے بعد میں کیے جائیں گے. جی بہت شکریہ حمزہ. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بہتری کی جانب گامزن پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن کو مزید 3 ماہ کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے اضافی چارج میں توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن 21 جولائی 2026 سے فرائض انجام دیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بہتری کی جانب گامزن ہے. پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن کو مزید 3 ماہ کے لیے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد بلال سے. جی بلال. جی بالکل، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جانب گامزن ہے. پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آئی سی کا اضافی چارج 3 ماہ کے لیے دے دیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے پروفیسر ڈاکٹر سید عمران الحسن کے اضافی چارج میں توسیع کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. پروفیسر عمران 21 جولائی 2026 سے مزید 3 ماہ یا مستقل سربراہ کی تعیناتی تک فرائض سر انجام دیں گے. اور پروفیسر عمران پی آئی سی میں بطور پروفیسر آف اینستھیزیا اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا اضافی چارج سنبھالیں گے. اور پروفیسر ڈاکٹر عمران الحسن کی قیادت میں پی آئی سی میں کارڈک سرجری کی طویل انتظار کی فہرستیں کم بھی ہوئی ہیں. جبکہ کارڈک سرجری کے مریضوں کو بر وقت علاج کی پی آئی سی میں فراہمی کے لیے بھی اقدامات پیش کیے گئے ہیں. جبکہ ہسپتال میں ادویات کی دستیابی اور دیگر انتظامی امور میں بہتری. بہت شکریہ بلال آپ کا.
जश्न आज़ादी के सिलसिले में पंजाब जूनियर टेनिस चैंपियनशिप का आगाज़ हो गया है। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टेनिस एकेडमी में 120 से ज़ायद लड़के और लड़कियां इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने इवेंट का इफ्तिताह किया। इस वक्त टेनिस कोर्ट में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आकिब मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी आकिब। जी बिल्कुल, निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पंजाब जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप का आगाज़ हो गया है और पहले रोज़ जो है वो मुख्तलिफ बच्चे कैटेगरीज़ में इन एक्शन है। तकरीबन 120 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस 4 रोज़ा टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जिसका ओपनिंग जो है वो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब फजल रहमान ने की है। और रशीद मलिक साहब जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान हैं, डेविस कप के प्लेयर हैं और टेनिस के इस वक्त जो है वो पंजाब में करता धरता हैं। उनसे बात करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं कि इस टेनिस इवेंट का कराने का क्या मकसद है उनका और क्या कितनी पर उम्मीद है वो कि इस टेनिस के हवाले से वो जितने काम कर रहे हैं, जितने जो है वो टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, क्या लगता है उनको कब तक हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम है वो रोशन होगा नाम। उनसे बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि जी ये इस टूर्नामेंट जो है ये हर साल होता है, मगर इस बार हमने इसको यहाँ पे स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे निश्तर पार्क टेनिस एकेडमी में हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है और ये सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब एंड इनकी ही अपना हमने इजाज़त के साथ यहाँ पे करवाया, जिसमें अबाउट 11 कैटेगरीज टूर्नामेंट में शामिल हैं और उसमें अंडर 18 तक हैं, 6 ईयर्स से लेके 18 तक। और मेरा ख्याल है कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि हमारी अकेडमीज जो चल रही हैं विच इज़ अंडर दी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब एंड विद दी विजन ऑफ CM गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दैट के अकेडमीज पूरा साल चलें, वो बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए हैं। अब उनको भी एक नेशनल खेलने का या पंजाब लेवल पे आने का मौका फराहम हो रहा है। जी बिल्कुल, ये रशीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी बात सुनी आपने कि इस टेनिस इवेंट का जो इनकाद का मकसद है वो यकीनन नौजवान टैलेंट को सामने लाना है, जिस पर उन्होंने पंजाब हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया और साथ स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो कि उन्होंने फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कहती हैं साफ़ पानी की दस्तयाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। आवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स प्रोजेक्ट की तकमील बहुत ज़रूरी है। 736 गैर फ़ाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी से मुतल्लिक छठा इजलास। 9 अजला में 2778 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट पेश की गई। मरियम नवाज का रहीम यार खान, बहावलपुर, खुशाब और DG खान में वाटर बोटलिंग प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बर वक्त तकमील की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि हर वाटर बोटलिंग पॉइंट पर रोजाना 2500 बोतल आवाम को फराहम की जा रही हैं। पोटोहार के इलाके में स्मॉल डैम के जरिए साफ पानी मुहैया किया जाएगा। साफ पानी प्रोजेक्ट क्लस्टर 1 में राजनपुर और रहीम यार खान में 702 मुकामात में से 570 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल। खारे पानी वाले इलाकों में 95 RO प्लांट और 52 UF प्लांट लगाए जाएंगे। क्लस्टर 2 में DG खान और लैया, 3 में कोट अद्दू और मुजफ्फरगढ़, 4 में भक्कर, मियांवाली और खुशाब शामिल। क्लस्टर 5 में तलागंग, जेहलम, रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल 1180 मुकामात पर 902 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल। रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलागंग, अटक और जेहलम के खारे पानी वाले इलाकों में 231 RO प्लांट भी शामिल हैं। क्लस्टर 14 में बहावलपुर, भावलनगर के 892 साइट में से 749 मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर आला का 736 गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा साफ पानी की दस्तयाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। आवाम की सहूलत के पेश नज़र वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स प्रोजेक्ट की तकमील बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है अवामी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए कम वक्त में ज़्यादा काम करना चाहिए। सूबे के तमाम शहरों और देहात को सुथरा पंजाब के ज़रिए यकसां साफ़ पानी फराहम किया जाएगा और पंजाब के अवाम के मयार ज़िंदगी में बेहतरी की खबरें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ओकाड़ा की अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्कों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। अरकान सूबाई असम्बली ने दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया और कहा कि इलेक्ट्रो बस पर तलबा, खवातीन और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफर की सहूलत काबिल तहसीन है। सेफ सिटीज और पुलिस की बदौलत पंजाब में जराइम की शरह बतदरीज कम हो रही है। इलेक्ट्रो बस, अपनी छत, अपना घर, किसान कार्ड अवाम में मकबूल प्रोजेक्ट है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब बेहतर से बेहतरीन
ماہرین کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں عوامی پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بار صوبے کے تمام شہروں اور دیہات کو ستھرا پنجاب کے ذریعے یکساں کلین کیا جا رہا ہے۔ پہلی بار لاہور اور پسماندہ شہروں کا فرق ختم، ہر شہر ہر گاؤں میں الیکٹرو بس چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام کے معیار زندگی میں بہتری کی خبریں سن کر دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں انتخابی عمل کو مؤثر اور شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی اور اس کے تسلسل پر یقین رکھتی ہے۔ ملک میں حقیقی تبدیلی صرف عوام ہی لا سکتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سے گورنر کی ملاقات کا احوال جانتے ہیں زین العابدین کے اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات، انتخابات میں اصلاحات کے لیے کیے گئے اقدامات، انتخابی عمل کو مؤثر اور شفاف بنانے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ انتخابی عمل کو مؤثر اور شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جبکہ ایسا ضابطۂ اخلاق تیار کیا جانا چاہیے جس سے انتخابی شفافیت میں اضافہ ہو اور عوام کا جمہوری عمل پر اعتماد مزید مضبوط ہو۔ سردار سلیم حیدر نے مزید کہا کہ الیکشن کے فوری بعد پوری قوم کی نظریں الیکشن کمیشن کے نتائج پر ہوتی ہیں۔ ملک میں جمہوری نظام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، اس نظام میں بہتری لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قوم کی خواہش ہے کہ انتخابات شفاف اور غیر جانبدار انداز میں منعقد ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں جمہوری نظام کی مضبوطی اور اس کے تسلسل پر یقین رکھتی ہے، جبکہ ملک میں حقیقی تبدیلی صرف عوام ہی لا سکتے ہیں۔ ملاقات میں ووٹرز کے اندراج کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ گورنر پنجاب نے الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ آئندہ انتخابات سے قبل ووٹرز کے اندراج کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہر اہل شہری کو اپنے حق رائے دہی کے استعمال کا موقع مل سکے۔